ابھی دوسرے دم کے لیے آپ کے پاس 7 مریض ہیں، یا جہاں درد ہے، جگر کی پرابلم ہے، گردے کی ہے، دل کی ہے، گلے کی ہے، آنکھ کی ہے، کان کی ہے، یا کہ کوئی تکلیف ہے، تو آپ وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں۔ یہ ساتھ میں چھوٹا بچہ ہے یا مریض ہے، اس کے سر پہ، ویل چیئر پہ جو بیٹھا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ وہ اپنے سر پہ اگر ہاتھ نہیں رکھ سکتا تاکہ اس کو بھی دم ہو جائے۔ ابھی تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے، تصویر ہے، تعویذ ہے، کوئی چیز ہے، ان کو آرام سے نکال لیں۔ آپ کے پاس 1 منٹ ہے، فون پہ کسی کو دم کرانا ہے اس کو بھی دم کروا لیں۔ پانی شانی کوئی چیز بھی دم کرانی ہے، کھولے بغیر اسے دم کرا لیں۔ ہاتھ رکھ لیں پورا۔ یہ آپ کو دم ہو گیا۔ ابھی دعا کے لیے اجتماعی طور پہ تیار ہو جائیں۔ دعا ہے رب کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ جو مراد لے کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کی مراد کو پورا فرما دے۔ دعا ہے رب کعبہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو تو ہماری زباں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ امام پاک کی قربانی کی وجہ سے جو کہیں بیمار ہے، کہیں بھی کلمہ پڑھنے والا پریشان حال ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی سے جدا ہے، کوئی دور ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تو کرم اور مہربانی فرما دے۔ دعا ہے رب کعبہ سے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عطا فرما دے۔ ابھی دعا کا ٹائم آنے والا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اس نیت سے کھڑا کریں کہ آپ کے دل سے اٹھی آواز تاکہ رب تک پہنچ جائے۔ اس محبت سے یاد رکھیں دعا زبانوں سے نہیں ہوتی، دعا دل سے نکلتی ہے۔ دعا کا دل سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ ان کی بھی سنتا ہے جو بے زباں ہوتی ہیں، جن کی زبان میں بولنے کی قوت نہیں ہوتی، لیکن رب ان کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے دل کے اندر سے جو مراد ہے رکھیں اور میرے امین کے ساتھ آمین کہیں۔ ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا تیار ہو جائے۔ سبھی جو لوگ ہیں سبھی دعا کے لیے تیار ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی۔ اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص علامہ اقبال جیسا شخص بنایا۔ ایسی کئی مثال ہے، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے
کہا ہاں ہے, میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے, اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیہ نہیں ملتی. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا, چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتی ہے. جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی, اور ان کے والد قریش تھے, اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے, اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے. اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. قربانی تھی, پلاننگ تھی ان کی والدہ کی, مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا, امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی, بہت پختہ تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب, اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے, اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مثال ہے والدہ کی, کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. میں اور ایک مثال دوں گا. دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے, فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. انہوں نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے, اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ, اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں, ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے. وہ دیتے ہیں 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈ, 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو, اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو, اسے خرچ مت کرو, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا. ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے. 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے. 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے. پھر چند سال گزرتے ہیں, پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے. تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن 30 سال بعد فاروق
वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं, लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उलमा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था, वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपने बीवी सौलिया से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उलमा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उलमा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसे कि माओ ने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत के लिए कितनी कितनी कुर्बानी दी है। जैसे कि दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले एग्जाम्पल जो दी है वो अल्लामा इकबाल की दी है कि जब अल्लामा इकबाल पैदा हुआ तो उनकी जो माँ थी उनको पालने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जैसे कि आप लोगों ने बात सुनी है कि उनके जो अल्लामा इकबाल के जो वालिद थे वो सूद का काम करते थे, लेकिन कभी भी जो है अल्लामा इकबाल की जो माँ है उसने अपने बच्चों को अपनी छाती से कभी दूध नहीं पिलाया। क्यों नहीं पिलाया? वो कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के पैर में जो है वो हराम का दूध जाए और ये हराम के माल से वो पले। इस तरह जो है वो अल्लामा इकबाल की माँ ने एक बकरी खरीदी और वो उस बकरी के जो दूध थे वो अपने बच्चों को पिलाती थी। तो इस तरह जो है एक माँ ने जो है वो अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत की। फिर अल्लामा इकबाल जैसा शायर और इतने बड़े जो है वो उसके पास जो इल्म था वो का माशाल्लाह काफ़ी बहुत ज़्यादा था, माशाल्लाह बहुत एक आला तरीन ज़र्फ़ के जो है वो अपने माँ के जो है वो औलाद थे दोस्तों। तो इस तरह जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने दूसरा वाक़या सुनाया कि इस तरह इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुर्बानियाँ
دی ہے. جس طرح اس کے جو والد صاحب تھے وہ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، اس طرح اس کی ماں نے جو ہے اکیلے میں جو ہے وہ محنت کر کے اس کو پالا، اور اس کی جو محنت تھی وہ بچپن میں ہی اسے مکہ بھیج دیا تھا کہ وہ عالموں کے ساتھ بیٹھے گا تو انشاءاللہ ایک دن یہ بہت بڑا عالم بن جائے گا. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوستو امام شافعی بہت بڑا جو ہے وہ عالم ہے اور کتنی خوبصورت جگہ میں جو ہے وہ امامت کر رہا ہے. تو دوستو اس طرح جو ہے جیسے کہ ذاکر نائک نے دوسرا واقعہ جو ہے سنایا ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک صحابی تھا، وہ جہاد کے لیے جا رہا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ 30,000 شرط درہم جو ہے وہ بیوی کو دے دی تھی، جس کی جو آئی تھنک ابھی جو اس سے بنتے ہیں وہ 15 کروڑ روپے بنتے ہیں. اس نے اپنی بیوی کو وہ درہم دے دیے ہیں، وہ جہاد کے لیے چلے گئے ہیں. اس نے بیوی کو اپنے کہا کہ میں 3 مہینے بعد آؤں گا، لیکن وہ 3 مہینے بعد نہیں آنا، اس میں 1 سال گزر گیا. پھر جو ہے اس صحابی کا جو ہے ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا. اس میں دوستو 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے. پھر کسی نے اس صحابی کے جو ہے بیوی سے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا تھا، وہ کہیں گر گیا تھا، وہ شہید ہو گیا تھا. تو پھر اس نے دوستو جو پیسے بچے تھے، پھر نا امیدی پیدا ہو گئی تھی. اس نے ذہن میں سوچ لیا کہ میرا جو شوہر ہے وہ وفات پا گیا ہے، یہ شہید ہو گیا ہے. تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ اپنے بیٹے پر لگا دی، وہ بڑا عالم بن گیا ہے. تو اس کا جو ہے